الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون وقال تعالى في مقام آخر كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور وقال تعالى في مقام آخر ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و من والہ نے میری آپ کی پوری انسانیت کی اور قیامت تک کے آنے والے انسانوں جنات کی کامیابی کامرانی رہنمائی کے لیے ایک کتاب ہدایت نازل کی ہے جسے قرآن مجید کہا جاتا ہے۔ قرآن عظیم الشان پوری انسانیت کے لیے ہدایت نامہ ہے، رحمت کا ذریعہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا میسج، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات زندگی کے ہر زاویے میں اللہ کا حکم معلوم کرنے کا سب سے زیادہ مضبوط ترین ذریعہ ہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ ایک ایسی کتاب یعنی قرآن ہم نے آپ پر نازل کی ہے کہ جس کے ذریعے پوری انسانیت کو تاریکی سے روشنی کی طرف لا سکیں، یعنی کفر سے اسلام کی طرف، شرک سے ایمان کی طرف لانے کا جو ذریعہ ہے وہ سب سے مقدس ترین ذریعہ قرآن عظیم الشان ہے۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ هُدًى وَرَحْمَةً، ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو کھولنے والی ہے، واضح کرنے والی ہے، ہدایت نامہ ہے اور رحمت ہے۔ تو یہ کتاب جہاں انسانیت کی ہدایت کے لیے آئی ہے، انسانیت کو رحمت دینے کے لیے بھی آئی ہے، اور یہ کتاب ہم کو ملی ہے، ہم صاحب کتاب ہیں، کتاب والے ہیں۔ روئے زمین پر نئی شریعت نئے احکامات کے ساتھ 4 کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تورات سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور ان کی قوم اس بات کی پابند کی گئی، ان سے اس بات کا عہد لیا گیا کہ وہ تورات پر نہ صرف عمل کریں گے بلکہ پوری بنی اسرائیل کو اس پر عمل کے لیے آمادہ کریں گے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت نمبر 63 میں ارشاد فرما رہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے تورات پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا اور کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا رکھا تھا کہ جو کتاب میں ہم نے تمہیں دی ہے، یعنی جو کتاب ہم نے تمہیں دی ہے اس کو مضبوطی سے تھامو اور اس میں جو کچھ لکھا ہے اس کو یاد رکھو تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو۔ یہ جو میثاق ہے
جو بنی اسرائیل سے لی گئی، جو عہد اور پیمان لیا گیا، ان سے ان کی کتاب تورات کی بابت لیا گیا۔ ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قرآن عظیم الشان نازل ہوا ہے، تو قرآن ہمارے لیے میثاق ہے، عہد و پیمان کا ذریعہ ہے کہ یہ کتاب ہمیں عمل میں لانی ہے، اس کے احکامات کو عمل میں لانا ہے، اس کتاب کو سمجھنا ہے، اس پر ایمان لانا ہے، عمل کرنا ہے، اور لوگوں تک، پوری انسانیت تک اللہ کے اس کتاب کو پہنچانا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے۔ ہم کیا انسانیت کو کتاب اللہ سے روشناس کراتے، ہم خود اس سے ناآشنا ہیں، ہم خود نہیں جانتے کہ کتاب اللہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کتاب ہدایت نازل کی ہے اس میں کیا لکھا ہے ہم خود نہیں جانتے، اور جاننے کے لیے سیکھنا پڑے گا۔ ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے قرآن شریف، ہم پڑھنا نہیں جانتے، عمر کا ایک بیشتر حصہ گزر گیا، سفیدیاں آ گئی سر کے بالوں میں، داڑھی میں، لیکن ہم نہیں جانتے قرآن شریف کو پڑھنا۔ تو سب سے بنیادی چیز جس کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً مسلمانوں کو ضرورت ہے، کہ وہ کتاب اللہ پر ایمان کے ساتھ اسے پڑھنا سیکھے۔ یہ براہ راست ان کی طرف بھیجی گئی کتاب ہے، جس کا جاننا، جس کا سمجھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کہ میرے رب کا کلام، میرے پروردگار کا کلام، میرا پروردگار براہ راست، جیسے مفسرین فرماتے ہیں 80 سے 82 جگہ ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے براہ راست ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے قرآن عظیم الشان میں، یا ایھا الذین آمنوا کے ذریعے۔ اے ایمان والو، ہم مخاطب ہیں، اللہ ہم سے مخاطب ہے، اور ہم نہیں جانتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے مخاطب ہو کر کیا فرما رہے ہیں۔ تو اس کا جاننا ضروری ہے۔ قرآن شریف کا صحیح تلفظ اور تجوید کی رعایت کے ساتھ حاصل کرنا، اسے پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا کام کہ اس کو پڑھنا سیکھیں، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ سیکھی ہی نہیں جا سکتی، حاصل ہی نہیں کی جا سکتی، دل پہ لینے کی بات ہے۔ ہم اگر چاہیں سیکھ سکتے ہیں۔ چھوٹا بچہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو عظیم الشان میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ذکر یعنی قرآن کو آسان کیا ہے کوئی اسے سمجھنے والا؟ تو آسان ہے کتاب اللہ۔ چھوٹا بچہ ایک بار میں وہ پڑھنا سیکھ جائے گا، ہمیں 2-4 بار پڑھنا پڑے گا، لیکن سیکھ ہم بھی سکتے ہیں۔ سیکھنا ہے۔ دوسری چیز، جب ہم سیکھیں گے، قرآن شریف کی تلاوت سیکھیں گے، تو اس کے بعد نمبر آتا ہے اس کے ترجمے، معانی، مفہوم کو سمجھنا۔ ہم عرب نہیں ہیں، عربی زبان ہماری مادری زبان نہیں ہے، تو ہم کو اب یہ جاننا پڑے گا کہ یہ جو عربی میں قرآن عظیم الشان ہے، اس عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہے، اللہ کیا فرما رہے ہیں، تو اس عربی کو سمجھنا پڑے گا۔ یہ دوسرے درجے کی چیز ہے کہ قرآن کو سمجھنا، سمجھیں گے تو عمل میں آئے گا، اس کے احکامات پر عمل کرنا آسان ہوگا۔ اس کے بعد پھر جو ذمہ داری کے ساتھ ہم کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، ہم صرف اپنی ذات کی حد تک کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں پوری انسانیت کی فکر کرنی ہے، کیونکہ ہم وہ امت ہیں، ہم وہ قوم ہیں جسے کتاب ہدایت دی گئی ہے۔ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کتاب کو، اس کے مضامین کو، اس کے مقاصد کو پوری انسانیت تک پہنچائیں۔ جو نہیں جانتے ان کو بتلائیں کہ دیکھو کتاب اللہ کیا ہے اللہ کے احکامات، کون ہے ہمارا پروردگار، اور اس اللہ کے کیا احکامات ہیں، کیا فرامین ہیں، اس کو سمجھایا جائے۔ الحمدللہ ہمارے بہت سارے اکابرین نے ملک کی مادری زبان میں، ملک میں جو رائج زبان ہے
اس زبان میں لوگوں کو تفسیر کے درس کے ذریعے الگ الگ موقع پر لوگوں کو جوڑ کر اور بغیر کسی مذہبی قید کے لوگوں کو جوڑ کر بتلایا ہے، اور ایک لمبے سلسلے تک یہ سلسلہ چلا ہے کہ شدھ مراٹھی میں قرآن شریف کا ترجمہ لوگوں کو بتایا جائے، اور بہت اس کا فائدہ ہوا۔ ایک چیز، برادران وطن تک قرآن کا میسج پہنچانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن شریف کی تعلیمات کو، اس کے احکامات کو ہم نے بھلا دیا تو اب ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ ہم خود عمل کرتے، عمل میں لاتے اور دوسروں تک اس کو پہنچاتے، لیکن اس کو ایک دوسری سمت میں لے جانے کی کوششیں کی گئی، اور برسوں سے کی جا رہی ہے، ہو رہی ہے، کہ قرآن عظیم الشان کو پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے سے ہٹا کر اسے صرف برکت کا ذریعہ بنایا گیا۔ کسی دنیا سے جاتے بندے کی روح قبض نہیں ہو رہی ہے، کسی مولوی کو بلاؤ، وہ سورہ یاسین پڑھے گا، کچھ قرآن کی تلاوت کرے گا تو جلدی سے روح قبض ہو جائے گی۔ دنیا سے جاتے چھٹپٹاتے بندے جس کی روح تڑپ رہی ہے، اس تڑپتی روح کو جب قرآن کی آیتیں سن کے قرار آ سکتا ہے، تو ذرا سوچئے کہ جو زندہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے گا تو کتنا قرار آئے گا۔ تو اس کو عام کیا جائے۔ اور ایک دوسرا جو پہلو ہے جس کو میں کھولنا چاہ رہا ہوں، اس کو آپ سمجھیں اور اس پر بھی غور کریں۔ کیا ہے وہ پہلو؟ کہ ہم نے برکت کا ذریعہ بنا دیا، جبکہ قرآن عظیم الشان براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے لینے والی کتاب ہے، کہ اس کو پڑھ کر اللہ سے لیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اپنے دکھڑے کو اللہ کے سامنے رویا جائے، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں کو، اپنی ساری چیزوں کو قرآن شریف کی تلاوت کے بعد دعا کے ذریعے مانگا جائے۔ لیکن اس کے برعکس ہو رہا ہے، اور اس میں عوام اور خواص دونوں کی غلطیاں ہیں، اور دونوں برابر کے اس غلطی میں شریک ہیں۔ عوام کی غلطی کہ انہوں نے قرآن شریف کو برکت کا ذریعہ سمجھ لیا، اس لیے اب ہمارے پاس پیسہ ہے لیکن پڑھتے نہیں آتا تو ہم پیسے دے رہے ہیں، پیسے دے کر لوگ بلوائے جا رہے ہیں قرآن کی تلاوت کے لیے، قرآن خوانی کے لیے، پیسے دے کے لوگ بلائے جا رہے ہیں، ہم کو نہیں آتا، آؤ آ کے پڑھو۔ اور اس پر جب یہ پیسوں کی پیشکش ہو رہی ہے تو سامنے سے بھی ڈیمانڈ ہو رہی ہے، قرآن خوانی کے اتنے لیں گے، ہم اپنے بچوں کو لے کے آئیں گے لیکن یہ ہدیہ ہوگا، جبکہ یہ دونوں چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، انہ مر علی قاری یقرأ ثم یسأل فاسترجع ثم قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ فإنہ سیجیء اقوام یقرؤون القرآن یسألون بہ الناس۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جو قرآن شریف کو تلاوت کرے، پڑھے، پس وہ اللہ ہی کے ذریعے اس قرآن شریف کے پڑھنے کے بعد اللہ سے مانگے، اللہ سے سوال کرے، فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ، اس لیے کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے، يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسِ، ہمارے زمانے پر فٹ ہو رہی حدیث کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن شریف کو پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔ ہماری غلطی، ہم نے خود پڑھا نہیں، خود سیکھا نہیں، اب جب کوئی کام پڑھ رہا ہے تو ہم کو پڑھتے نہیں آتا، ہم لوگوں کو بلا رہے ہیں، یہ ہماری غلطی۔ اور وہ آنے والا جو مجمع ہے، جب ہم نے پیشکش کی تو ادھر سے بھی ڈیمانڈ ہونے لگی، فرمایا کہ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے
جو قرآن کی تلاوت کریں گے اور اس کے ذریعے لوگوں سے سوال کریں گے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اقرؤوا القرآن واسألوا اللہ بہ من قبل ان یجیء قوم یسألون الناس بہ، قرآن شریف کی تلاوت کرو اور اس کے ذریعے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، اس سے پہلے کہ ایسے لوگ آ جائیں، ایسی قوم آئے کہ جو لوگوں سے اس کے ذریعے سوال کرنے لگے، یعنی تلاوت کے ذریعے۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، روایت فرماتے ہیں داخل النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم المسجد، مسجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوئے، فَإِذَا بِهِ قَوْمٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا جو قرآن شریف کی تلاوت کر رہے ہیں، قال، تو آپ نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن، قرآن کی تلاوت کیا کرو، وابتغوا بہ اللہ، اور اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی اس کے ذریعے چاہا کرو، من قبل ان یاتی قوم یقیمونہ اقام القدح یستعجلونہ ولا یعجلونہ، اس سے پہلے کہ چند ایسے لوگ آ جائیں جو جلد بازی کرنے لگے قرآن کی تلاوت کے ذریعے کہ آخرت کا جو ابد الآباد کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملنے والا صلہ ہے، بدلہ ہے، اجر ہے، اس کو فراموش کر کے اسے پس پشت ڈال کے جلدی ملنے والے نفع کی طرف بھاگنے لگے، یعنی دنیا کی طرف، دنیا داری کی طرف، دنیا سے ملنے والے نفع کی طرف۔ ہماری غلطی کہ ہم نے لوگوں کو پیشکش کی، رقم کی، ہدیے کی، تحفے کی، اور وہاں سے پھر ڈیمانڈ آنے لگی۔ اور ایک اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں، یتیم و غریب بچے ہوتے ہیں، ضرورت مند بچے ہوتے ہیں، علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے بچے ہوتے ہیں، اب ان بچوں کی کفالت، ان کی دیکھ ریکھ، ان کی دیکھ بھال، ان کا پالن پوشن، اس سب کی ذمہ داری مدرسے کے ذمہ ہوتی ہے، اور اہل مدرسہ چندہ جمع کر کے، لوگوں کی زکوٰۃ فطرے جمع کر کے ان کی کفالت کرتے ہیں۔ اس میں بھی سرکاری کچھ ایسی رکاوٹیں پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کی کفالت نہیں ہو پا رہی ہے، دیکھ ریکھ نہیں ہو پا رہی ہے۔ اب حق یہ تھا کہ امت مسلمہ اس طرف دھیان دیتی کہ ہمارے اپنے علاقے کے جو مدرسے ہیں وہ نادر نہ رہنے پائے، بے سہارا نہ ہونے پائے، انہیں مالی کوئی تنگی نہ ہونے پائے، انہیں اناج کی، غلے کی، ضرورتوں کی کوئی تنگی نہ ہونے پائے، اس کا ہم کو خیال رکھنا تھا۔ ہم نے خیال نہیں رکھا، تو اب پورا تو کرنا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، ان کی ساری ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ تو اب ایک ذریعہ نکالا گیا کہ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جو عوام ہیں ان کے گھروں میں قرآن خوانی رکھی جائے، قرآن خوانی کی نسبت پر جب جائیں گے بچے قرآن شریف پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا، ایک رقم ان سے لی جائے گی، کہیں 1100 ہے، کہیں 2000 ہے، کہیں 2100 ہے، یہ رقم جب آئے گی تو یہ خرچ ہوگی بچوں پر۔ تو یہ جو کرنا پڑ رہا ہے، اس کی نوبت آنے سے پہلے عوام کا یہ کام ہے، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے اپنے علاقے کے مدرسوں کی کفالت کریں، اپنے ذمے لے لیں، ان کو گاہے بگاہے جایا کریں مدرسوں میں، اپنے علاقوں کے مدرسے میں جایا کریں، ان کا حال چال معلوم کیا کریں، جو کچھ کمیاں ہیں مل جل کر اسے پورا کیا کریں، اور اس چیز پر پوری طریقے سے بین لگ جائے کہ کوئی کسی مدرسے کے بچے کو اپنے گھر قرآن خوانی کے لیے نہیں لائے گا، کیونکہ حدیث میں وعید آئی ہے، حدیث میں یہ معاملے کو منع کیا گیا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کر کے اس کو پڑھ کے کچھ ہدیے تحفے دیے جائیں۔ جب ان کی ضرورتیں پوری ہو جائے گی تو کیا ضرورت پڑے گی؟ اور ہم کو جب ضرورت پڑ رہی ہے، جیسے کسی نے نیا گھر لیا ہے، کسی کی دکان ہے، مکان ہے، وہاں اس کو وہ چاہ رہا ہے کہ میں اپنے اس دکان و مکان کی خیر و برکت کے لیے اس میں اللہ کے کلام کو پڑھنا میں چاہ رہا ہوں، پڑھنا چاہ رہا ہوں، تو اس کے لیے خود سیکھنا پڑے گا۔ ہم خود سیکھیں، خود تلاوت کریں، قرآن شریف کو دوسروں سے بلا کے پڑھوانے کی کیا ضرورت، ہم خود پڑھ سکتے ہیں، سیکھیں، نہیں آتا ہے تو وقت دیں، اپنے علاقے کو علماء کرام سے رجوع کریں، ان کے پاس جا کر سیکھیں۔ تو یہ جو پرابلم ہے ہمارا، اس کا حل ہے کہ ہم خود سیکھیں قرآن شریف اور خود تلاوت کریں۔ اور ایک مستحب عمل کو ہماری اپنی حرکت کی وجہ سے بدعت کا رخ مل گیا ہے، ہم نے اس کو ضروری سمجھ لیا ہے،
نیا گھر، نیا مکان یا کوئی اور نئی چیز جیسے خریدی فوراً ذہن میں آیا اس پہ قرآن خوانی کرانا پڑے گی ورنہ کچھ الگ ہو جائے گا. یہ فرض واجب چیز نہیں ہے. آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں برکت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں قرآن کے ذریعے، تو وہ جو برکت کا استحسان تھا، ایک مستحسن مستحب عمل تھا، اس کو فرض اور واجب کا درجہ ہمارے فکروں نے دے دیا ہے. تو اس طرف بھی دھیان دینا ہے. سب سے پہلی بات قرآن شریف کو ہم کو سیکھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں تک اس اللہ کے کلام کے میسج کو پہنچانا ہے. اور یہ جو خرابیاں اور غیر شعوری طور پر یہ جو برائیاں پنپ رہی ہے اس کو بریک دینا ہے، اس پر سوچنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو ساری امت اسلامیہ کو مکمل قرآن عظیم الشان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے سیکھنے سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، پوری انسانیت تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.